I'm coming back, drawing the attention back to خلوص نیت ایکچولی. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائن ہیلپ کا کلیئر کنیکشن خلوص نیت کے ساتھ ہے اور وہ ایک سینس میں چابی ہے جو وہ ڈیوائن ہیلپ کا پورٹل کھولتی ہے، تو اس کے بعد آپ نے بتایا کہ خلوص نیت کی ڈیولپمنٹ میں گریڈز ہیں جو ارسپیکٹو آف رسپیکٹو آف قرآن اینڈ سننا جو سیلف اسٹیم کے ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں وہ گریڈز. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس خلوص نیت کی جو پوری ڈیولپمنٹ ہے اس کے بیچ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہرڈلز آتی ہیں مین، اور ان کو اوائڈ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے، اگر وہ تھوڑا ریلیونٹ نہیں ہے I mean اگر آپ اس پہ سراسری سب جواب دے سکیں اٹس اوکے. وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹرو نالج کو فائنڈ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیرائیو اے کنکلوژن کہ دس سیمز لائک اے ٹرو نالج؟ یہ دوسرا کوشچن ہے. جزاک اللہ. یہ جو آپ کا دوسرا کوشچن ہے نا، بلکہ آپ کا جو پہلی بات تھی فار میکنگ دیز سارٹ آف سیشنز مور فریکوینٹ، انشاءاللہ I would want us to do that whenever you would invite me over. انشاءاللہ I will make myself available. اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کے جو پہلا سوال ہے نا، ڈیولپمنٹ آف اسٹیبلشمنٹ رادر آف خلوص نیت اینڈ دا ہرڈلز، اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں آپ کے سامنے اس لیے موجود ہوں ابھی کیونکہ میری آنکھوں نے، میرے کانوں نے، میری زبان نے، میری پریزنس نے، میرے باڈی نے، میرے دل و دماغ نے آپ تک اور آپ کے وائس ورثہ سب کے دل و دماغ نے اور بلیسنگز نے مجھ تک یہاں پہ آ کے اپنی ایگزسٹنس کی جسٹیفیکیشن دینی تھی. یہ فضل ربی ہم پہ عنایت ہونا تھا. میں آپ کے دو سوالوں کو جوڑنے کے لیے یہ ساری ڈسکشن کر رہا ہوں، اس کو تھوڑی سی توجہ سے سنیے گا. اگر میں نہیں آتا تو میرے اوپر ڈیو ہو جاتا کہ الارم بیلز بجنا شروع ہو جاتے جو مجھے نظر نہ آ رہے ہوتے کہ بھجن آپ کو ایک جگہ کچھ لوگ منتظر آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، اس میں صرف آپ ہی کا فائدہ تھا. آپ نے بہت کچھ سیکھ جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت سے فضل کے دروازے کھول دینے تھے اگر آپ اپنا ادھار چکا دیتے جو ان کو چاہیے تھا. آپ کا صرف وقت چاہیے تھا، آپ کے پاس اور اتنی حیثیت اوقات نہیں، آپ ایک عاجز سے انسان ہیں. صرف آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا ان کو، وہ آپ نے عنایت نہیں کیا. اس کے اگینسٹ سرٹن پورٹل ہیں جدھر سے علم اترتا ہے، شعور اترتا ہے، جدھر سے بلیسنگز فضل اترتا ہے، وہ آپ کھلیں گے نہیں آپ کے، آپ جو مرضی کر لیں. تو میں کیا کروں گا کہ اب اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے میں بار بار آپ کو اپروچ کروں گا. میں کہوں گا یار ماہین سے کہوں، حسن خلجی سے کہوں یار وہ الخوا کا آپ لوگ دوبارہ سے کچھ ارینج کریں یار، میں نے اس دن بدنیتی کی یار، یا بددیانتی کی، امانت میں خیانت کی. میرا ایک سرٹن ٹائم فریم تھا 8 سے 10، 8 سے 11 کا، جو میں آپ کو دے سکتا تھا. There was nothing far more important at that time that I had to do than to be with my fellows, my students, my brothers, sisters, where they gave me the respect which I did not even earn. انہوں نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی تھی کہ میرے سے تھوڑا سا وقت مانگ رہے تھے اور میں کنجوس ہو گیا تھا، یا میں نے پرائرٹائز کرتے ہوئے اس کو ویلیو نہیں دی تھی. تو میرے ساتھ اب کیا ہوا ہے کہ میرے اوپر دروازے بند ہو گئے ہیں فضل. اب میں کچھ پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا، میں سنتا ہوں تو سنائی نہیں دیتا، اوپر سے گزر جاتا ہے، سمجھ میں آنے آتا. میں کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرے پہ نالج کے، وزڈم کے، ایجوکیشن کے، انفارمیشن کے دروازے کھلنا بند ہو گیا کیونکہ فضل کے دروازے پہ تالا لگ گیا ہے، کیونکہ میں نے کہیں پہ کوئی امانت میں خیانت کر دی تھی. اب میں نے آپ کو یہ کیوں بتایا؟ خلوص نیت جو ہوتی ہے وہ صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. خلوص کا مطلب ہوتا ہے جسٹس. خلوص کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا. خلوص کا میں بچپن میں پوچھتا تھا یہ خلوص کس کو کہتے ہیں؟ بڑے خلوص سے ملتا ہے جی.
मतलब खुलूस से मिलता है तो प्यार से मिलता है, कहता है नहीं खुलूस से मिलता है। खुलूस से मिलने में और प्यार से मिलने में क्या फर्क है? खुलूस से मिलने से फर्क यह है कि वो खालिसतन मिलता है, खालिसतन मिलता है। खालिसतन मिलने का क्या मतलब? खालिसतन मिलने का मतलब ये है कि जब वो आपसे मिलता है तो वो ये सोच के नहीं मिलता कि किससे मिलना पड़ रहा है, वो ये सोच के मिलता है कि आई एम मीटिंग समवन, आई शुड गिव हिम माई टाइम, माई रिस्पेक्ट, माई डिवोशन, डेडिकेशन। उस दौरान फिर मैं उसी के सामने हूं। अभी आपके सामने 2 कॉल बजी है मेरे फोन पे, तो मैंने वो फोन म्यूट किया, चाहे वो कितना ही कोई जरूरी फोन क्यों नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी मैंने अपना वक्त आपके लिए वक्फ किया हुआ है। अगर उस दौरान मैं इस तरफ डिविएट हूंगा तो ज्यादती मैंने आपके साथ की, क्योंकि आप ग्रुप की सूरत में गैदर होके मुझसे सिर्फ वक्त ही तो मांग रहे हैं। मैं अगर आपको उस वक्त देने में भी कोई बदनीयती बदयांती करूंगा तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे यार अच्छा आदमी होगा जो भी है, लेकिन यार वो बड़ा डिस्ट्रैक्टेड सा बैठा होता है हमारे साथ, हमारी वो फोन सुन रहा होता है। इसका मतलब है कि वो खालिसतन हमारे साथ नहीं होता, उस उसकी खुलूस में कमी हो जाती है हमारे साथ बैठे हुए। तो इसका मतलब है कि खुलूस आइडेंटिफाई कैसे होता है? टू गिव जस्टिस टू द टाइम और द व्हाटएवर द टास्क इज, उसके साथ जस्टिस करना खुलूस होता है। अब आ जाते हैं इस खुलूस के डेफिनेशन को नियत पे लेके आते हैं। नियत के रास्ते में हर्डल ही आपकी खालिसतन उसके ऊपर जुड़ने के होते हैं कि आप नहीं जुड़ते। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने मैंने शहादत लेनी है और मुझे पता चल गया है इसराइल में फलस्तीन में जंग हो रही है, इसराइल के सामने खड़े होकर गोली खाऊंगा तो मैं तो शहीद हो जाऊंगा। अब जैसे मैं ये सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आते हैं? यार इसराइल और फलस्तीन की जो जंग है, इसमें कोई पॉलिटिकल गेन तो नहीं है किसी का? ऐसे ही मैंने इतनी खूबसूरत चीज के अंदर पहला बग डाल दिया। अच्छा मैं जाऊंगा तो वीजा मुझे फलस्तीन का लेना पड़ेगा, उर्दन का लेना पड़ेगा, किधर इजिप्ट के थ्रू जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा उधर का? अच्छा वीजा के लिए पासपोर्ट करना पड़ेगा, उधर से ये होगा, पहले मैं ऑनलाइन देखूंगा। मैं उस प्रोसेस को करने के लिए कंस्ट्रेंट्स स्टैब्लिश करता जा रहा हूँ। करते 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 इतनी कंस्ट्रेंट्स पे आ जाऊंगा मैं कि मैं जाऊंगा ही नहीं, या मैं टाल दूंगा कल पे या परसों पे। अच्छा अभी तो संडे है तो कल मैं एम्बेसी से पता करूंगा, पर एम्बेसी तो उसकी वहां पे है तो मैं चलो हो जा, मेरा इतने बजे ये मीटिंग है, उतने बजे वो है तो फलाए। आई विल क्रिएट हर्डल्स ऑन माई ओन। देर आर नो हर्डल्स प्रैक्टिकली दैट एग्जिस्ट फॉर अ मैन। ये मैं पिछले सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने सब कुछ कर दिया है, सब कुछ इजाजत बनाने का लिबर्टी दे दी है। जो गोस्ट क्रिएट करते हैं हम, वो गोस्ट हमारे दिमागों में होते हैं। वो गोस्ट हमें हमारी नीयत के अंदर खुलूस लाने की बजाय नीयत के अंदर बद नियति, बद खुलूसी, बददियांती लाने शुरू कर देते हैं। So all that hurdles, the word hurdle exists only in your mind. If you put your heart to it, there are no hurdles in acquiring the khalisatan created niyat to do something which might not even happen. niyat तो खालिस आप शुरू में ही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आप नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में चले गए हैं वुजू करने, तो आप सारे काम छोड़ के चले गए ना। अब आप वुजू करेंगे, वुजू से गुजरेंगे, वहां जाके इंतजार करेंगे वो जब तक कामत नहीं होती, फिर तकबीर नहीं होती, आप वहां बैठे हुए हैं या सुन्नत पढ़ रहे हैं या आप इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त आप सिर्फ मस्जिद में हैं, उस वक्त आप सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, यहां तक क्या फोन भी नहीं सुनते। आप कहते हैं यानी इस वक्त मैं सिर्फ नमाज पढ़ रहा हूं। तो आपकी नीयत वहीं से वुजू से ही स्टार्ट हो जाती है। आपको नीयत बांधने की जरूरत नहीं, आपको नमाज का अजर अल्लाह ताला उसी टाइम दे चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि खालिसतन आपने इंटेंट करके आप सारे काम छोड़ के उस चीज को जुड़ गए। इसी तरह अगर आप खालिसतन किसी भी मकसद को जुड़ जाएंगे तो कोई हर्डल नहीं आता। अल्लाह ताला ने कहा है नमाज पढ़ने की नीयत कर लो, लेट के इशारों से पढ़ लो, अगर कोई उज़र है तो मैं मानूं, क्योंकि नमाज की तो नीयत पे अल्लाह ने दे दिया, वो इशारे जो हैं वो तो खाली फॉर्मेलिटी है।
اسی طرح مقصد بھی فارمیلٹی رہ جاتا ہے. جب آپ کی نیت خالصتاً اس پہ جڑ جاتی ہے تو آپ کے ہرڈلز ختم ہو جاتے ہیں. مقصد صرف یعنی پریکٹیکلٹی صرف فارمیلٹی رہ جاتی ہے. آئی گارنٹی یو کہ آپ کا مقصد آپ کو اچیو کر لیں گے. آپ کا جو دوسرا سوال ہے ٹرو نالج، ویسے اس کے اوپر ہم نے ابھی ریسنٹلی ہمارے گرے لاؤنج پہ ایک یہ کوشچن ایڈریس ہوا، اس لیے میں اس کو کوئکلی آپ کو سمرائز کروں گا. ٹرو نالج کیا ہوتا ہے، کیسے ایکوائر ہوتا ہے؟ نالج کا مطلب ہے، نالج نکلا ہے نو سے، KNOW، رائٹ؟ نو، ٹو نو سم تھنگ، ٹو ایکوائر نوئنگ سم تھنگ بیکمز اے نالج. اور ٹرو کی ڈیفینیشن ہے ٹرو کمز آؤٹ آف ٹروتھ، یعنی سچ. Now true is the offspring of fact finding. Fact finding comes through is the offspring of realities. اب ریالٹی اصلیت ہوتی ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے اس ٹائم اسکرین میں، آپ لوگوں کے نام نظر آ رہے ہیں، آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ میری شکل بھی نظر آ رہی ہوگی. اب آپ کی ایک ریالٹی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ اصل نظر آ رہا ہے. یہ آپ کی اصلیت ہے. میری اصلیت یہ لیپ ٹاپ ہے، آپ کی اصلیت آپ کے کمپیوٹرز لیپ ٹاپ سے. وہ غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، وہ اصلیت ہے. اب آپ کہنا شروع کر دیں کہ میری اسکرین میں بلو شیڈ آ رہا ہے، میں کہنا شروع کروں میری میں تو بڑا سیپیا ٹون آ رہی ہے، تو میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا، آپ بھی جھوٹ نہیں بول رہے. آپ کو ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی، یعنی آپ جو ہے وہ حقیقت اپنی طرف سے حقیقت بتا رہے ہیں آپ، یعنی اصلیت ہے وہ آپ کی، جس کو آپ حقیقت کے طور پہ ڈٹ کے بتا رہے ہیں. تو اب ہوگا کیا، آپ کی اصلیت اور میری اصلیت دونوں کی ریالٹیز کو جدھر برابر کیا جائے گا، جہاں کامنلٹیز آئیں گی، وہ فیکٹ ہے، وہ حقیقت ہے اصلی. جو کامن نہیں ہوں گے اس کو رد کر دیں، حقیقت صرف کامنلٹیز پہ رہ جائے گی، ان دو ریالٹیز کو برنگ کرنے، کلوز کرنے پہ. اور اسی طرح پھر دو فیکٹس کو جب قریب لائیں گے تو جہاں وہ جڑیں گی اس کو ٹروتھ کہیں گے، وہ سچ ہے. اور پھر یہ ٹروتھ جب گلوبلی میچ کرتے ہیں تو اس کو یونیورسل ٹروتھ کہہ دیا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے ریالٹی، فیکٹ، ٹرو یا ٹروتھ، اور پھر یونیورسل ٹروتھ کی. تو جب آپ نے ٹرو نالج ایکوائر کرنا ہے، چاہے وہ احادیث کی روشنی میں کرنا ہے، قرآن کی روشنی میں کرنا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کرنا ہے، یا انسائکلوپیڈیا کرنا ہے، تو آپ نے ہمیشہ ڈھیر ساری ریالٹیز کو ضرور اپنے تجزیے میں لے کے آنا ہے، اپنی تحقیق میں لے کے آنا ہے. تحقیق کا مطلب ہی حقائق کی تلاش ہوتی ہے. تحقیق کا مطلب ہی حقائق کی تلاش ہوتی ہے. تو جیسے آپ نے وہ تمام اصلیتیں، وہ ریالٹیز اکٹھی کریں گے ڈھیر ساری، تو آپ کو حقائق زیادہ ملیں گے. جب زیادہ حقائق ملیں گے تو آپ سچ کے قریب تر ہوں گے، اور پھر وہ سچ ملے گا، جو یونیورسلی ایکسیپٹ ہوگا، گلوبلی ایکسیپٹ ہوگا، وہ یونیورسل ٹروتھ ہوگا. تو آپ نے جب دین میں بھی گفتگو کرنی ہے نا، دین میں بھی آپ نے کیا کہتے ہیں مطالعہ کرنا ہے، تو اہل تشیع ہیں تو اہل سنت کی کتاب بھی اٹھائیں، اہل سنت ہیں تو اہل تشیع کی بھی اٹھائیں، اہل تشیع اور اہل سنت نہیں ہے، اہل حدیث کی بھی اٹھائیں، دیوبند کی بھی اٹھائیں، سلفیوں کا چیک کریں وہ کیا کہتے ہیں، بریلوی. آپ کی ان ساری تحقیق آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی. اس سے پہلے تک آپ اپینین بنا نہیں سکتے. اب آپ نے اس سے پہلے تک اپنے آپ کو کسی اپینین میں قید کیا تو آپ ٹرو نالج کی تلاش میں، طلب میں کبھی تھے ہی نہیں. آپ صرف اپنی سیٹ آف انفارمیشن کو ویلیڈیٹ کرنے کہیں سی ایک کتاب کے سارے کے اوپر جڑ گئے کہ ہاں میں نے اس کتاب میں پڑھ لیا، بس میں ٹھیک کہہ رہا تھا. سچ کی تلاش ایک سفر ہے، اس کی منزل کوئی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سچ مل گیا تو رکے. سچ ایک تلاش کا نام ہے، سچ ایک سفر کا نام ہے. اٹ از اے کنٹینیوس پیتھ آف سرچنگ. جہاں اس سفر کے دوران، اب میں اس سفر کے دوران ہوں، آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا، تو جہاں تک میں پہنچا ہوں میں وہاں تک کی انفارمیشن آپ کو دوں گا کہ سفر میرا ابھی چل رہا ہے. مجھے ابھی تک یہ پتا چلا ہے اپنے تجربے تجزیے سے اس عمر میں آ کے کہ سچ کسے کہتے ہیں. کل کے سفر میں آپ مجھ سے پوچھیں گے تو شاید میرے سچ کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہو، اس سے افضل چیز مجھے مل چکی ہو. تو ابھی تک کی جو میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں وہ اسی طرح آپ نے اپنے عقیدے میں بھی جو چیزیں انفارمیشن ریلیٹڈ ہے وہاں تک رکھنی ہے جہاں تک آپ کی اپنی ذاتی تحقیق نے آپ کو حقائق سے آشنا کر کے آپ کو سچ تک لے کے گیا. ورنہ اس سے پہلے تک آپ نے یہ کہنا ہے میں نے سنا یہ ہے کہ مجھے تربیت میں یہ دیا گیا، ابھی تک میری تحقیق نہیں شروع ہوئی. میں تصدیق کر کے نہیں اپنی تحقیق کو بتا رہا کہ یہ حقائق ہیں.
یا یہ سچ ہے؟ میں نے جو سنا ہے میں وہ مان کے بیٹھا ہوا ہوں، میں اتنا لیزی ہوں، یا میرے اوپر یہ چیز اس طرح سے کھلتی نہیں ہے، میں تسلیم کر کے بیٹھا ہوں کہ جب اسی طرح بھی اٹھا لیا جاؤں تو میں کہوں گا بس ٹھیک ہے۔